اس مروان کے حوالے سے میں کچھ دیوبندی اکابرین کے حوالے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور چند لوگوں کے کہ یہ جو میرا رویہ ہے میرے سے کوئی زیادہ سخت رویہ اس کے بارے میں رکھا گیا ہے۔ پہلی بات یہ کہ امام ابن حجر مکی الصواعق المحرقہ کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ شدید ترین اہل بیت کا بغضی تھا یہ مروان۔ وہ لکھتے ہیں کہ ومن اشد الناس بغضا لاہل بیت محمد مروان بن الحکم، کہ حضور کی اہل بیت کا شدید بغضی بندہ یہ مروان بن حکم تھا۔ اب شاہ عبد العزیز محدث دہلوی وہ کہتے ہیں کہ تحفہ اثنا عشریہ کے اندر ہاں بخاری میں مروان سے البتہ روایت آئی، یہ وہ لوگ بھی سن لیں جو کہتے ہیں یہ بخاری کا راوی ہے، باوجود ہے کہ وہ نواسب میں سے تھا، نواسب دشمن اہل بیت کو کہتے ہیں، بلکہ اس بدبخت گروہ کا سرغنہ اور سربراہ تھا۔ آگے لکھتے ہیں یہ جواب دیتے ہوئے کہ بھئی بخاری کے اندر اس کی روایت آ گئی تو کیا یہ قابل تعظیم ہو گیا؟ کہتے ہیں اور یہ بات طے ہے کہ کوئی منافق یا بدعتی نقل حدیث میں اہل حق کے ساتھ موافق ہو تو اس کی روایت لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہاں پر تحفہ اثنا عشریہ کے اندر شاہ عبد العزیز نے 4-5 باتیں کی ہیں۔ پہلی بات کہ یہ مروان جو ہے یہ ناسبی ہے، دوسری بات یہ بدبخت ہے اور ناسبیوں کے گروہ کا سرغنہ ہے، اور اگلی بات یہ کہ یہ منافق ہے، اور اگلی بات یہ کہ یہ بدعتی ہے، اور منافق یا بدعتی بندہ اگر وہ اہل حق کی موافق کوئی روایت بیان کرتا ہے تو اس کی روایت لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب تھوڑا سا میں آگے بڑھوں، پہلے ذرا اس کو میں عرض کر دوں کہ جب یہاں پر علامہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے اس کو ناسبی قرار دیا تو دیکھنا یہ کہ ناسبی ہوتا کون ہے؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی ناسبی کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ تحفہ اثنا عشریہ صفحہ 6 کے اوپر لکھتے ہیں کہ یہ ناسبی جو ہوتا ہے یہ دشمن اہل بیت ہوتا ہے، اور یہ کتے اور خنزیر کی طرح ہوتا ہے، یہ کتے اور خنزیر کی طرح ہوتا ہے۔ تو اب یہاں میں نے تو لفظ کتا بولا تھا، جناب اس سے 1 ڈگری آگے دے دی ہے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے مروان کو۔ پہلی بات یہ کہ وہ ناسبی، بدبخت، منافق، بدعتی اور بدبخت گروہ کا سرغنہ، اور اگلی بات یہ کہ کتا اور خنزیر۔ تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا شاہ عبد العزیز کے بارے میں بھی زبان کھولیں گے کہ اس نے ایک صحابی رسول کے اوپر اٹیک کیا، بخاری کے راوی کے اوپر؟ اور یہی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی، آپ فتاوی عزیزی کے اندر آپ سے 2 جگہ پر سوال ہوا کہ بھئی ہمیں مروان کے بارے میں اس کو اگر برا کہیں تو کیا مسئلہ ہے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت فرائض ایمان سے ہے، نہ کہ لوازم سنت اور محبت اہل بیت سے ہے کہ مروان علیہ لعنت کو برا کہنا چاہیے۔ یعنی اہل بیت کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ مروان لعنتی کو برا کہنا چاہیے اور اس سے دل بیزار رہنا چاہیے۔ الخصوص اس نے نہایت بدسلوکی حضرت حسین اور اہل بیت کے ساتھ کی اور کامل عداوت ان حضرات سے رکھتا تھا، اس خیال سے اس شیطان سے بیزار رہنا چاہیے۔ اب مجھے بتائیے کون سی کسر ہے جو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہاں رہ گئی ہے؟ وہ کون سا گھٹیا لفظ ہے جو انہوں نے اس کے لیے استعمال نہیں کیا؟ تو اب میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا وہ الفاظ جو میرے خلاف بولے گئے مروان کی مذمت کی پاداش میں، کیا ان کا مستحق شاہ عبد العزیز کو بھی سمجھا جائے گا؟ اور اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ اور اگر ہاں تو پھر جب شاہ عبد العزیز محدث دہلوی جن کے بارے میں اکابرین دیوبند نے ان کو وقت کا کتب لکھا ہے، تو پھر میں ان سے پوچھوں گا کہ آپ ایک ولی کے بارے میں اور کتب کے بارے میں یہ رویہ ہے آپ کا؟ اب میں ایک حوالہ اور دیتا ہوں، رشید احمد گنگوئی یہ لکھتے ہیں، یہ دیوبندی اکابر میں سے ان کا بڑا نام ہے اور یقیناً علماء ان کے ایک مقام سے دیوبندی مکتب فکر میں جانتے ہیں۔ الکوکب الدری جلد اول صفحہ 206 کے اوپر یہ روایت یہ اپنا عبارت موجود ہے کہ رشید احمد گنگوئی صاحب لکھتے ہیں وَأَمَّا مروان فَكَانَ يَعْرِضُ فِي خُطْبَتِهِ بِأَهْلِ بَيْتِ النَّبِي، کہ یہ مروان اپنے خطبے کے دوران، اصل بات یہ چل رہی ہے کہ عید کا خطبہ یہ پہلے کیوں اس نے شروع کیا، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے رشید احمد گنگوئی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ اپنے خطبے کے اندر اہل بیت نبی کے اوپر الزامات لگاتا تھا اور اہل بیت نبی کی توہین کرتا تھا، وَيَسِيءُ لَدَبَهُمْ، بےادبی کرتا تھا ان کی۔ جب لوگوں نے اس کی یہ حرکت دیکھی تو وہ اس کی اس بکواس کو سننے پر صبر نہ کر سکے، تو جعلوا یذهبون اذا فرغوا من الصلاة وتركوا خطبۃ مروان یسمعوها، تو وہ مروان کا عید کا خطبہ نہیں سنتے تھے، نماز پڑھ کے چلے جاتے، تو مروان نے خطبہ ہی نماز سے مقدم کر دیا تاکہ زبردستی طور پر یہ خطبہ جس کے اندر وہ آل بیت کو گالیاں دیتا تھا یہ سنایا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ فکان فعلوا ذلک خبثا ظاہرا فانکروا علیہ، یہ اس کا کام خبیثانہ علل اعلان واضح طور پر خبیثانہ حرکت تھی اس کی، اور اس وجہ سے اس دور کے لوگوں نے انکار کیا اور وہ اس کا خطبہ جو ہے نا وہ نہ سنتے تھے۔